بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا بعلومه وعلومهم إلى يوم القيامة. أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ آج بتاریخ 9 رجب المرجب سن 1440 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2019 بروز اتوار جامعہ دارالعلوم رحمانیہ
بفرزون کراچی پاکستان کے سالانہ اجتماع میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے درس کے موقع پر آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن عطاء الرحمن، میں نے کہا کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ اور ان کے صاحبزادے اور جامعہ کے تمام اساتذہ اور منتظمین کا، جنہوں نے مجھے اس مبارک تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی اور اس سعادت میں مجھے شریک کیا۔ اس ادارے کے بانی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے مشفق مہربانوں میں سے تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اجلاسوں میں اکثر تشریف لاتے تھے اور ہماری رہنمائی فرماتے تھے۔ الحمدللہ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا نے اس ادارے کو مزید آگے بڑھایا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ دن رات ترقی کی طرف گامزن ہے اور ہر سال آپ اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے اور قبولیت سے نوازے۔ قرآن و حدیث کے علوم کی یہ خدمت کر رہا ہے اور ملک کے مشہور اور معروف اداروں میں ہے، اور ہر سال یہاں سے ایک بڑی تعداد قرآن کریم کے حافظوں کی اور دین کے علماء اور فضلاء کی تیار ہو کر دین کی خدمت کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ آج کل پاکستان کے مدارس میں اس طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں اور پورے ملک میں ایک ایمانی اور روحانی بہار ہے، اور مدارس اپنی سالانہ کارکردگی آپ لوگوں کو بلا کر دکھا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے مدارس میں پڑھے جانے والے قرآن کریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی تعلیم کے اجر اور ثواب میں شریک کر رہے ہیں۔ جس طرح امام کے سلام سے پہلے التحیات میں آخری قاعدے میں شامل ہونے والے مقتدی کو پوری نماز با جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اسی طرح مدارس کی ان سالانہ تقریبات میں شریک ہونے والوں کو پورے سال کی تعلیم کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ مدارس کا آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنے آخری تقریب میں بلایا، ورنہ جیسے باقی کتاب درسگاہ میں پڑھی گئی تو یہ آخری سبق بھی اسی طرح درسگاہ میں ہو جاتا۔ یہ اتنا اہتمام اور اتنا انتظام نہ ہوتا تو تب بھی سبق تو ہو جانا تھا، کتاب پوری ہو جانی تھی، مگر مدارس یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں اور پورے سال کی تعلیم کا ثواب بھی آپ کو مل جائے، اس لیے آپ کو بڑے اہتمام سے بلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب یہ بخاری شریف ہے، اور اس کی آخری حدیث جس کے سبق کے لیے ہم جمع ہیں، تو سب حضرات یہ نیت کر لیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے آئے ہیں،
تاکہ ہمارا نام بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے والوں میں لکھا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایجپٹ کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، ان کی بولی لگ رہی تھی، بڑے خوبصورت تھے، تو ایک بوڑھی عورت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ اس سے کہا گیا تو غریب عورت ہے اور یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، تو اس کو خرید نہیں سکتی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ میں ان کو خرید نہیں سکتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو خرید سکوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ان کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے، خریداران یوسف میں میرا نام تو لکھا جائے، میں بھی ان کے چاہنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ تو اسی طرح پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات پڑھ لیں گے تو آپ کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، فرمان، ارشادات اور تعلیمات اور آپ کی احادیث کے پڑھنے والوں میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ یہ معمولی سعادت نہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک ایک حدیث کے لیے پیدل ہزاروں میل کا سفر لوگ کیا کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مل جائے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ علماء کرام اور دینی مدارس کی برکت سے آپ کو سفر نہیں کرنا پڑتا، دور نہیں جانا پڑتا، آپ کے اپنی کالونیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، گھروں کے قریب جگہ جگہ دین کے مدرسے بن گئے۔ ان علماء نے آپ کے تعاون سے بنا دیے کہ اب آپ جب چاہیں کہ مجھے قرآن مل جائے، مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث مل جائے، تو آپ چند قدم چلیں اور اپنے محلے میں ہی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو اللہ کا قرآن بھی مل جائے گا، محمد عربی کا فرمان بھی مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یقین کیجئے دنیا میں چند ممالک کے علاوہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور اب ماشاءاللہ برطانیہ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، سری لنکا میں، دنیا کے کئی ملکوں میں اب ماشاءاللہ مدرسے بن گئے۔ پاکستان، ہندوستان سے جانے والے علماء نے قائم کیے، وہاں کے مسلمانوں کے تعاون سے قائم کیے، لیکن جو مضبوط طور پر دینی تعلیم آپ کے مدرسوں میں ہے وہ اس انداز کی مضبوط تعلیم اور مکمل تعلیم ابھی ان مدارس میں بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مدرسے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، ان کی جتنی بھی قدر کرو اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اور زیادہ ترقی اور قبولیت عطا فرمائے۔ سب حضرات اس ارادے سے بیٹھے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب بن جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عظیم الشان کتاب لکھی ہے اور اللہ نے ان سے لکھوائی ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ یاد رکھیے، صحیح ہونے میں نمبر 1 تو قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم قطعی اور یقینی ہے۔ قرآن کریم کی صحت کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ جتنا صحیح قرآن ہے اتنی صحیح کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ جس کے بھی صحیح ہونے کا نمبر ہوگا وہ قرآن کے بعد ہی ہوگا۔ قرآن کریم سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم آج تک محفوظ ہے، اور قرآن کریم کے صرف الفاظ محفوظ نہیں، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کے لفظوں کا معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی قرآن کی کسی آیت کے لفظ کا کوئی غلط معنی کرتا ہے تو فوراً علماء کہتے ہیں یہ قرآن کے الفاظ کا معنی غلط بیان کر رہا ہے۔ ایسی حفاظت کہ آپ رمضان میں دیکھتے ہیں اور آنے والے رمضان میں دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آنے والا رمضان نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔
بلند آواز سے آمین کہہ دو۔ اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ رمضان سے پہلے آنے والے مہینوں رجب کو، شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ جس چاند کے مہینے میں ہم جمع ہیں، جس کی آج 9 تاریخ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ دن برکت والا ہے، اس کی راتیں برکت والی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے کو بابرکت بنا، و شعبان کو بابرکت بنا۔ اور حضور کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، سرکار کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ نے حضور علیہ السلام کی یہ دعا فرمائی تو آپ یہ یقین استحضار کے ساتھ بیٹھے کہ آپ اس مہینے کے اس دن میں جمع ہیں جو حضور کی دعا کی وجہ سے بابرکت دن ہے۔ اور مدرسے میں ہے، بخاری کے سبق میں ہے، حضور کی مجلس میں ہے، کیونکہ حدیث کی مجلس در حقیقت حضور علیہ السلام کی مجلس ہے۔ یہ آپ حضرت مولانا کی مجلس میں نہیں آئے ہوئے، یہ آپ صرف دارالعلوم رحمانیہ کی تقریب میں نہیں ہیں، آپ یہ تصور کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، ہم سرکار کی مجلس میں ہیں۔ تو یہ اور پھر وہ برکت، بخاری کے ختم کی برکت، اور پھر یہ مہینہ رجب کا، یہ رمضان کے مقدمے ہیں، یہ رمضان کی تمہید ہے۔ رمضان اتنی برکت والا ہے کہ رمضان سے پہلے والے مہینے بھی برکت والے بن گئے، اور جب رمضان برکت والا آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں حج کی برکت بھی دے دیتا ہوں۔ رمضان ختم ہوتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہہ۔ تو اول برکت، آخر برکت، شروع میں برکت، بعد میں برکت۔ تو اللہ نے ایسا مہینہ رمضان عطا فرمایا، اللہ ہم سب کو دے دے، زندگی اور صحت کے ساتھ عطا کرے تاکہ ہم اس کے روزے رکھیں، اور اس سے پہلے یہ جو مہینے ہیں یہ بھی برکت والے ہیں۔ تو آپ بابرکت دن میں آئے ہیں، برکت والے دن میں آئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رجب کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، اور قرآن کریم جو سب سے زیادہ صحیح کتاب، میں اس کی مثال دے رہا تھا، ابھی آپ دیکھیے رمضان آئے گا، آپ نے اس سے پہلے رمضانوں میں بھی دیکھا جب امام صاحب تراویح میں قرآن سناتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو بعض اوقات سننے والوں میں ان کے شاگرد ہوتے ہیں، استاد تراویح پڑھا رہا ہے اور شاگرد سن رہا ہے، لیکن اگر استاد تراویح پڑھاتے ہوئے قرآن کریم کے لفظ میں غلطی کر دیں تو اس کا شاگرد یہ نہیں سوچتا میرے استاد ہیں، یہ نہیں سوچتا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ ان کے سفید بال ہیں، یہ نہیں سوچتا میری عمر ان کے مقابلے میں کم ہے، نہیں، وہ فوراً ٹوکتا ہے اور نماز میں ہی لقمہ دے دیتا ہے کہ یہ آیت ایسے نہیں ہے، یہ لفظ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے قرآن کے لفظوں کی کیسے حفاظت کی۔ اگر کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی محتمم ہو، کوئی بڑا عالم ہو، مگر قرآن کی آیت غلطی سے غلط پڑھ گئے تو اس کا بچہ، بیٹا، شاگرد، اس سے کم عمر والا فوراً کہتا ہے استاد جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، بھئی میں تیرا استاد ہوں، میں تیرا والد ہوں، میری عمر زیادہ ہے تو اپنے علم کو دیکھ، میرے علم کو دیکھ۔ وہ بچہ کہتا ہے استاد جی ساری باتیں اپنی جگہ، مگر جو قرآن میں نے یاد کیا مدرسے میں آپ اس کے مطابق نہیں پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا۔ یہاں ذکر کا معنی قرآن ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ذکر کئی معنوں میں آیا ہے۔ لفظ ذکر کا معنی قرآن میں نماز بھی آیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں چونکہ پہلے نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، تو آگے لفظ ذکر آیا تو یہاں مراد نماز ہے، کہ نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ سیاق و سباق سے معنی متعین ہو جاتا ہے۔ فاسألوا
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں لفظ ذکر علم کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے ان کنتم لا تعلمون آ رہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو ان کنتم لا تعلمون نے بتا دیا کہ جو پہلے لفظ ذکر آ رہا ہے یہ علم کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد نماز نہیں ہے، یہاں مراد قرآن کریم نہیں ہے، یہاں مراد اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد علم ہے۔ سیاق و سباق معنی متعین کرتے ہیں، پہلے اور بعد کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ درمیان والے لفظ کا کیا معنی۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں ذکر بمعنی علم ہے اور قرینہ ان کنتم لا تعلمون ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں ذکر یاد کرنے کے معنی میں ہے، یہاں ذکر اللہ اللہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تم اللہ کو یہاں یاد کرو تمہیں اللہ وہاں یاد کریں گے، تم تنہائی میں یاد کرو اللہ تنہائی میں یاد کریں گے، تم لوگوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں اور مجھے فرشتوں کے مجمع میں یاد کریں گے۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ سبحان اللہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ تصور کر لو کہ میں دارالرحمانیہ کراچی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ آسمانوں پر مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ اپنے عرش پر مجھے یاد کر رہے ہیں، میں یہاں لوگوں میں یاد کر رہا ہوں اللہ فرشتوں میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ تو یہاں ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں، تو معنی متعین ہوتا ہے پہلے اور بعد والے الفاظ میں غور کرنے سے۔ اب سوچئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں پر سیاق و سباق نے متعین کر دیا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو اتارنے والے بھی کون؟ سارے بلند آواز سے کہو، جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی محبت دے دے، جو جواب دے اللہ ان کو اپنی معرفت دے دے، جو جواب دے اللہ ان کو جنتی بنا دے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بتاؤ قرآن کریم کو اتارنے والے کون؟ سارے کہو، قرآن کو اتارنے والے کون؟ قرآن کو اتارنے والے کون؟ قرآن کو بھیجنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہم اتارنے والے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ بولو قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ اب ذرا غور کرو، اس آیت میں اللہ نے قرآن کو تعبیر کیا ذکر سے، تو جب قرآن کو اللہ نے ذکر کہا تو ذکر کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، کیونکہ ذکر ذاکر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ذکر کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ ذکر یاد کرنا، یاد کرنے والا کوئی ہوگا نا، تو تب ہوگا جب اللہ نے ذکر کہا کہ ہم نے قرآن کی اتارا ہم حفاظت کریں گے، اور قرآن کو تعبیر کیا لفظ ذکر سے، تو اشارہ کر دیا یہ ذکر بھی اللہ کی حفاظت میں، اس ذکر کا کرنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں، کیونکہ یہ ذکر ذاکر کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ذکر کس کے ساتھ قائم ہے؟ ذاکر کے ساتھ قائم ہے۔ جب اللہ اس ذکر کی حفاظت کرے گا تو ذکر کرنے والے کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب اللہ اپنی یاد کی حفاظت کرے گا یاد کرنے والے کی بھی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن والے کی بھی حفاظت کرے گا۔ جس کے سینے میں قرآن، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اس کی بھی حفاظت، مرکز کی حفاظت، جگہ کی حفاظت، قرآن والوں کی حفاظت بھی اللہ اسی طرح کرے گا جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ قرآن بھی قیامت تک، قرآن والے بھی، بولو بولو، قرآن والے بھی قیامت تک۔ تو قرآن کے لفظوں کی اللہ نے حفاظت کی، قرآن کے معنی کی حفاظت کی، قرآن کے لب و لہجے کی اللہ نے حفاظت کی کہ اس قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے، کون سا لفظ موٹا کرنا ہے، کون سا باریک کرنا ہے، کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا۔ صرف قرآن کے لفظ محفوظ نہیں، قرآن کا معنی بھی محفوظ، مطلب بھی محفوظ، مفہوم بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز بھی محفوظ، اور قرآن کریم کا علم بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے علم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ عمل بھی محفوظ۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، یہ قرآن کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، یہ لفظ آج تک الحمدللہ اسی طرح باقی ہے جس طرح حضور پر اترے، جس طرح لوح محفوظ میں
جس طرح اللہ کی تقدیر میں یہ اقیم الصلاۃ اسی طرح پر محفوظ ہے. اللہ نے یہ لفظوں کی ایسے حفاظت کی, کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ کی بجائے لکھ دے سلو, نماز پڑھو. کوئی یہ کر سکتا ہے؟ آج تک نہیں کر سکا, کر بھی نہیں سکے گا. کوئی کرے گا فوراً درمیان میں لوگ آ جائیں گے مسلمان. اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا, سلو نہیں کہا. سلو کا معنی نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ کا معنی نماز پڑھو, نماز قائم کرو. لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ کو سلو میں بدل دے. معنی اگرچہ وہ ہے, نہیں کر سکتا, کیونکہ ان لفظوں پر اللہ پیرا دے رہے ہیں, اللہ حفاظت کر رہے ہیں. اور اسباب کے درجے میں اللہ نے مدرسوں کو اور حافظوں کو اس کا پہرودار بنا دیا. تو اللہ نے اقیم الصلاۃ. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاف کو موٹا کرنا ہے, باریک نہیں, یہ چھوٹا نہیں بڑا قاف ہے. اقیم الصلاۃ یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی حضور سے اب تک محفوظ ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تیسرا, اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ لغت کو دیکھو تو صلاۃ کا معنی دعا. تو کوئی آ کر کہے اقیم الصلاۃ, یہ دیکھو میں عربی ڈکشنری لایا ہوں اور اس میں الصلاۃ کا معنی دعا لکھا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کی مجلسیں قائم کرو, دعا والے پروگرام اور تقریبات منعقد کرو. اگر کوئی یہ کہے گا علماء میدان میں آ جائیں گے اور کہیں گے تم غلط کہتے ہو, لغت میں اگرچہ الصلاۃ کا معنی دعا ہے مگر رب کی مراد یہ نہیں ہے. حضور نے بتایا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے, مخصوص عبادت ہے جو مخصوص طریقے پر مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہے. اس کا معنی دعا, اللہ کی مراد یہاں نہیں ہے. اللہ کی مراد عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد ایک خاص عبادت جو خاص وقت میں خاص طریقے پر خاص شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. علماء بتائیں گے اس کا معنی ہے نماز کو قائم کرو, دعا کی مجلسیں منعقد کرو. یہ اس کا معنی نہیں ہے. تو اب بتاؤ, قرآن کے لفظوں کی بھی حفاظت, لب و لہجے کی بھی حفاظت, اور قرآن کے لفظوں کے بولو معنی کی بھی حفاظت, معنی بھی حفاظت. اب اس سے علم کیا ملا؟ نماز فرض ہے, یہ علم ہے, کیونکہ امر کا صیغہ ہے, وجوب کے لیے آتا ہے, یہ گویا فرض ہے نماز, یہ علم ملا. اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ سبحان اللہ, نماز پڑھنی کیسے ہے؟ یہ تو کہہ دیا نماز پڑھو, نماز قائم کرو, اس کا معنی تو آ گیا. اب عمل کیسے کرنا ہے, اس کا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر تاجدار مدینہ نے فرمایا میں تمہیں عمل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے پڑھنی ہے. تکبیر تحریمہ کہو, اللہ اکبر کہو, ہاتھ باندھو, الی آخری پورا طریقہ اول سے آخر تک حضور نے صرف زبان سے نہیں بتایا, عمل کر کے دکھا دیا. اور پھر فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ایسے پڑھو, صلو کما رأیتمونی اصلی. تو حضور نے جیسے نماز پڑھی 1400 سال سے اب تک, بتاؤ نماز کا وہ طریقہ بھی محفوظ ہے یا نہیں؟ بولو سارے بولو, اگر سمجھ آ رہے ہیں محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں بھی نہیں, میں نے ذرا دنیا ترقی کر جاتی ہے, یہ دور جدید ہے, ترقی کا دور ہے, یہ نماز جو ہے نا یہ کھڑے ہو کر شروع نہیں ہوگی کہ اوپر سے نیچے آئے, بیٹھ کر شروع کریں گے, نیچے سے اوپر کو جائیں گے. رکوع پہلے کریں گے یا سجدہ بعد میں کریں گے, یا سجدہ پہلے کریں گے قیام بعد میں کریں گے, پہلے بیٹھیں گے, بیٹھ کر شروع کریں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے. ایسا اگر کوئی کرے گا, نماز کے وہ عمل کا طریقہ بدلے گا, تو بتاؤ علماء اور مسلمان بدلنے دیں گے؟ بولو بولو, بدلنے دیں گے؟ نہیں دیں گے. معلوم ہوا کہ عمل کا طریقہ بھی محفوظ ہے. محفوظ ہے یا نہیں؟ اب سمجھو, اقیم الصلاۃ, صلاۃ کا معنی دعا نہیں نماز ہے, مخصوص عبادت ہے. یہ معنی کس نے بتایا؟ یہ معنی کس نے بتایا؟ بولو, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے, فوراً جواب دو, کس نے بتایا؟ کیونکہ عربی ڈکشنری میں تو معنی اور ہے. اب اللہ کی مراد کیا ہے, وہی جو ڈکشنری میں ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ سارے کہو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ, بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جب حضور نے بتایا زبان سے, کر کے بھی دکھایا, اس کو حدیث کہتے ہیں. تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, حدیث کی بھی حفاظت کی, کیونکہ حدیث کی حفاظت بھی در حقیقت قرآن کی حفاظت ہے. اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے لفظوں کے معنی کی حفاظت نہ ہو سکتی. اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے لفظوں کی مراد کی حفاظت نہ ہو سکتی. اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے الفاظ کے علم کی حفاظت نہ ہو سکتی. اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے الفاظ کے اندر سے ملنے والے علم کے عمل کی حفاظت نہ ہوتی. اللہ نے جہاں قرآن کو محفوظ کرایا, اپنے نبی کی حدیثوں کو, زندگی کو بھی محفوظ کرا دیا. سبحان اللہ کو. اس لیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ کو. کیوں؟ قرآن کو حدیث کے بغیر مانا نہیں جا سکتا. یہ دعویٰ غلط ہے, کیونکہ قرآن کے لفظوں کا, قرآن کے تو لفظ بھی حدیث نے بتائے ہیں. بتاؤ, آپ کے پاس جبرائیل آئے, میرے پاس آئے, کسی اور کے پاس آئے؟ نہیں نہیں, یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ آیت قرآن ہے. یہ ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے. قرآن کا قرآن ہونا حضور کی حدیث سے ثابت ہے. حضور فرماتے تھے نا صحابہ کو, یہ قرآن ہے, یہ جبرائیل لائے ہیں. تو قرآن کا قرآن ہونا کس سے ثابت ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. اگر حضور کی حدیث کو نہیں مانو گے, قرآن نہیں مان سکتے, قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا. اور اگر حدیث کو نہیں مانو گے, قرآن کے لفظ بھی نہیں مانے جا سکتے, معنی بھی نہیں, اللہ کی مراد بھی نہیں, مطلب بھی نہیں, مفہوم بھی نہیں, علم بھی نہیں, عمل بھی نہیں. آپ کو لازماً ماننا پڑے گا. نماز نے, قرآن نے اتنا کہا نماز قائم کرو, نماز پڑھو, مگر یہ نہیں بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, شروع سے آخر تک کیسے ہے, فجر کی کتنی رکعتیں, ظہر کی کتنی رکعتیں, عصر کی کتنی رکعتیں, مغرب کی کتنی رکعتیں, عشاء کی کتنی رکعتیں. یہ پورا قرآن پڑھ لو, کہیں نہیں لکھی ہوئی, یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. قرآن کے ایک حکم پر عمل نہیں ہو سکتا حضور کو چھوڑ کر. اس لیے میرے دوست ایک بات یاد رکھو, ذرا غور سے سن لینا. اللہ نہیں ملتے حضور کے بغیر, اللہ تعالی نہیں ملتے حضور علیہ السلام کے بغیر, اور حضور نہیں ملتے صحابہ کے بغیر. اللہ نہیں ملتے حضور کے بغیر, اور حضور نہیں ملتے. کوئی کہنا میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا, حضور کو چھوڑ کر نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک پہنچنے کا دروازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور تک پہنچنے کا دروازہ حضور کے صحابہ. صحابہ کو مانو گے تو حضور کو مانو گے, حضور کو مانو گے تو اللہ کو مانو گے. اللہ تک پہنچنے کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور تک پہنچنے کا دروازہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اسی طرح یاد رکھو, اللہ کی کلام قرآن کریم تک پہنچنے کا راستہ حضور کا کلام, حضور کی حدیث. اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے حضور کے بغیر, حضور کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے صحابہ کے بغیر. اسی طرح یاد رکھو, قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے, اس کلام تک نہیں جا سکتے حضور کی حدیث اور کلام کے بغیر, اور حضور کی کلام تک نہیں پہنچ سکتے صحابہ کی کلام اور اقوال کے بغیر. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو عنوان قائم کرتے ہیں, تو کئی جگہ پر ایسا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو عنوان بنا دیتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے قرآن کی آیت کو عنوان بنایا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے, اس کو عنوان بنا دیا اور بتا دیا کہ اصل قرآن ہے. ہمارے لفظوں میں کیا برکت, جو قرآن میں برکت. ہمارے زبان سے نکلنے والی کلام کیا دلیل, سب سے بڑی دلیل مسلمان کے لیے اللہ کا قرآن ہے. اور پھر حدیث لاتے ہیں,
قرآن، اس کے بعد حدیث بتا دیتے ہیں، نمبر 1 پر قرآن، پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث، کیونکہ حضور کو اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ وہ قرآن سمجھائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو اس ترتیب سے کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی دلیل قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری، پھر دوسری دلیل حدیث۔ پھر امام بخاری صرف حدیث نہیں لاتے، صحابہ کے، سلف صالحین کے، تابعین کے اقوال، فرمان، ارشاد بھی لاتے ہیں، جیسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں وقال مجاہد نے کہا، اس سے آپ کا رشتہ جوڑتے ہیں، قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں، حضور سے رشتہ جوڑتے ہیں، صحابہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، تابعین سے رشتہ جوڑتے ہیں، سلف صالحین سے رشتہ جوڑتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں وہی عقیدہ، وہی علم، وہی عمل معتبر ہے جو قرآن سے ثابت ہو، حضور کی حدیث سے ثابت ہو اور حضور کے صحابہ سے ثابت ہو۔ وہ راستے پر چلنا جو راستہ قرآن بتائے، حضور بتائیں، جو راستہ صحابہ بتائیں، جو راستہ یہ نہ بتائیں اس راستے پر نہ چلنا۔ لہذا میرے دوستو، وہ عقیدہ، وہ نظریہ کبھی اختیار نہ کرنا جو عقیدہ قرآن سے ثابت نہ ہو، حضور کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ جو قرآن سے ثابت، حضور علیہ السلام سے ثابت، صحابہ سے ثابت، وہی سچا عقیدہ ہوگا، وہی صحیح طریقہ ہوگا۔ نیا راستہ نہ اختیار کرنا، اسی راستے پر چلنا جس راستے پر امام بخاری چلے، جس راستے پر چلنے کی ہمیں تعلیم دے کر گئے۔ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی کتاب کو پوری دنیا نے قرآن کے بعد صحیح کہا، سب سے صحیح قرآن ہے، وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور کی حدیث کی یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے، مگر امام بخاری پہلے قرآن لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، پھر سلف صالحین صحابہ کے اقوال لاتے ہیں، اماموں کی بات لاتے ہیں، جس سے بتاتے ہیں قرآن پر عمل کرو۔ قرآن کا معنی حضور بتائیں گے، حضور کی کیا مراد ہے یہ صحابہ بتائیں گے، یہ آپ کے علماء اور بزرگ بتائیں گے، اس لیے تم نے اس راستے پر چلنا ہے جو علماء بتائیں گے، اپنی عقل پر نہ چلنا، اس راستے پر چلنا۔ پہلا باب کیف کان بدء الوحی، وحی کے پابند ہو، عقل کے پابند نہیں، عقل وحی کے پابند ہے۔ آخری باب تولا جائے گا، معتزلہ انکار کرتے تھے عقل کی بنیاد پر، تو انہوں نے قرآن کی آیت اور حدیث لا کر بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں تلے گا، یہ نیکیاں گناہ تل نہیں سکتے، یہ کیسے تولا جائے گا؟ قرآن میں جو آیا، حدیث میں جو آیا، تعویل کرتے تھے اس سے مراد انصاف ہے۔ امام بخاری نے کہا نہیں نہیں، جب قرآن کہتا ہے حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، ترازو ہوگا، نیکیاں اور گناہ تلیں گے، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے، اللہ کو قرآن کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، حضور کے فرمان ماننے والے، جب قرآن کہتا ہے تولا جائے گا، حضور کہتے ہیں تولا جائے گا، پہلے صحابہ علماء جو ہم سے گزرے وہ کہتے ہیں تولا جائے گا، تو ہم عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ ہم عقل کے پابند نہیں، قرآن کے پابند، ہم حضور کے پابند، ہم سلف صالحین کے پابند، ہم ان کے راستے پر چلیں۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا عنوان تو آپ سمجھے قرآن سب سے زیادہ صحیح، اس کے بعد یہ بخاری شریف سب سے زیادہ صحیح، قرآن محفوظ، حضور کی حدیث محفوظ، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، پھر حدیث متن ہے، اور فقہ یہ حدیث کا متن ہے، حدیث کی شرح ہے، قرآن متن، حدیث تفسیر، پھر حدیث متن اور فقہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، فقہ نہیں مانتے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم عقل نہیں مانتے، ہم سمجھ کو نہیں مانتے۔ آپ نے کیا دیکھا ہے، امام بخاری جو اپنے تراجم قائم کرتے ہیں یہ استنباط ہے یا نہیں، یہ اجتہاد ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری نے پوری کتاب میں فقہ بیان کی ہے، پوری کتاب میں فقہ بیان کی ہے۔ وہ جو مسئلہ قرآن حدیث سے نکلتا ہے اس کو عنوان بناتے ہیں، تو گویا بخاری میں تو کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے فقہ یعنی قرآن و حدیث سے نکلنے والا مسئلہ، پھر دلیل کے طور پر قرآن و حدیث لے آتے ہیں۔ تو قرآن کو بھی ماننا، حدیث کو بھی ماننا اور فقہ کو بھی ماننا، پورا دین اور شریعت امام بخاری نے اس کتاب میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا
کہ اب آخرت کی فکر کرو. یہ پورا دین اور شریعت جو میں نے بیان کیا، کتاب الایمان سے عقائد بیان کیے، کتاب العلم سے علم بیان کیا، کتاب الوضو سے میں نے احکام بیان کیے. اب آخر میں وزن اعمال کا باب لا کر بتا رہے ہیں کہ یہ پوری شریعت پر تم اگر عمل کرو گے تو تمہارا یہ عمل تولا جائے گا، یہ نیکی بن جائے گا. نہیں عمل کرو گے تو یہ گناہ ہوگا اور یہ گناہ بھی تولا جائے گا. تمہیں قیامت میں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ کرے جب تولا جائے تو ہمارا وزن نیکیوں کا زیادہ ہو اور گناہ ہمارے ہلکے پڑ جائیں. آمین کہہ دو. تولا جائے. والوزن یومئذ الحق، وزن سچ ہے. ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے نیک اعمال کا پڑھنا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم. میرے دوستوں اور بھائیوں، امام بخاری، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ ذرا سمجھ لو، عام لوگوں کے لیے سمجھنے کی بھی اور آپ کے بھی. امام بخاری نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کے آخر میں جو بڑا عنوان قائم کیا وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. جہمیہ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ تھا جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتا تھا. کہتا اپنے آپ کو مسلمان تھا مگر قرآن کی اور حدیث کی کئی باتوں کا انکار کرتا تھا. اور انکار کرنے والے بہت دفعہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. حالانکہ عقل میں کہا کرتا ہوں اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے دی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے دی ہے، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں دی. اور جہاں سمجھ نہ آئے تو کہا کرو میری عقل کا قصور ہے، کیونکہ قرآن تو اوپر سے آیا، اللہ کی وحی ہے، میری عقل کم ہے، قرآن اس سے اوپر ہے، اگر مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میری سمجھ کا قصور ہے. تو امام بخاری نے ایک گمراہ فرقہ جہمیہ، معتزلہ وغیرہ ان کی تردید کی اور عنوان قائم کیا کتاب الرد علی الجہمیہ. اس سے آپ کو اور مجھے امام بخاری نے کیا پیغام دیا اور ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے یہ ذرا توجہ سے سن لیں. سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دین صرف حق بیان کرنے کا نام نہیں ہے، حق بیان کرنا بھی دین ہے اور باطل کی دلائل کے ساتھ تردید کرنا یہ بھی دین ہے. باطل کی تردید کرنا یہ بھی دین ہے. حق بیان کرنا یہ بھی شریعت اور باطل کی تردید کرنا یہ بھی شریعت. حق بیان کرنا یہ بھی اسلام ہے اور باطل خیالات، باطل نظریات، باطل افکار اور باطل باتوں کو رد کرنا کہ یہ غلط ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ بھی اسلام اور شریعت اور دین ہے. امام بخاری جیسا آدمی بخاری جیسی کتاب میں آخری بات کیا کر رہا ہے؟ ختم کس پر کر رہا ہے؟ گمراہ فرقوں کی تردید پر، باطل کی تردید پر، باطل نظریات کی تردید اور توڑ پر. کتاب الرد علی الجہمیہ. عجیب بات ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام بخاری کہتے ہیں یہی نا شریعت سمجھ لینا کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہی اسلام ہے. نہیں، کڑوی باتیں بھی بیان کرنا یہ بھی اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تم بہترین امت ہو، نیکی کا، نماز کا، روزے کا لوگوں کو کہتے ہو. صرف اتنا کہا یا آگے بھی کچھ کہا؟ آگے تم پڑھو، آگے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے حافظ پڑھو. کیا کہا؟ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہو. تو معلوم ہوا نیکی کی طرف بلانا یہ بھی اسلام شریعت ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اور برائی سے روکنا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کہو کہ نماز پڑھو، یہ نہ کہو شراب نہ پیو. کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے کا کہنا یہ دین ہے اور شراب نہ پیو یہ کہنا بھی دین ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، اونچی آواز سے بولو. یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو اور گانے نہ سنا کرو، وہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ گانے نہ سنا کرو، یہ تو موسیقی روح کی غذا ہے. اس سے کیوں روکتے ہو؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے، گانے اور موسیقی نہیں ہے.
اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو امام بخاری نے سمجھایا حق کو حق بیان کرنا اور حق بتانا یہ بھی شریعت ہے، اور باطل کو باطل کہنا، باطل کی تردید کرنا، غلط اور گمراہ عقیدوں کی تردید کرنا یہ بھی دین ہے۔ سچائی کو سچائی کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ غلط کو غلط کہنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں لوگ مٹھائی کھلاؤ، بس مٹھائی، گلاب جامن اور برفی کھلاؤ۔ گلاب جامن اور برفی بھی کھاؤ، لیکن جو چیز گلاب اور جامن کے مزے کو خراب کر رہی ہو وہ بھی تو بتانی چاہیے نا، وہ بھی تو بتاؤ۔ تو امام بخاری نے کتاب الرد علی الجہمیہ کہہ کر آپ کی اور میری ڈیوٹی لگا دی، حق کو حق بیان کرنا اور باطل کی۔ لیکن کیا امام بخاری نے پوری کتاب میں کئی جگہ پر باطل کی تردید کی ہے، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ثابت کیا ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف ہے اس کو رد کیا ہے، مگر رد کیا ہے گالی سے نہیں، رد کیا ہے برا بھلا کہہ کر نہیں، رد کیا ہے ان کے اوپر کوئی چوٹیں مار کر نہیں، بلکہ رد کیا ہے قرآن اور حدیث کے دلائل سے۔ حق کو بیان کرنا حق طریقے سے، اس کا مقصد سمجھانا ہو، کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، رسوا کرنا نہ ہو۔ بتاؤ بھائی، حضور علیہ السلام صرف یہ فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یا یہ بھی فرماتے تھے کہ جن کو تم پوجا کرتے ہو بتوں کی یہ خدا نہیں ہے؟ حضور صرف اتنا کہتے تھے کہ اللہ ہے، یا یہ بھی کہتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے؟ بتاؤ نا، بتاؤ۔ صرف اللہ کی توحید بیان کرتے تھے یا شرک کی مذمت بھی کرتے تھے؟ شرک کو برا بھی بتاتے تھے، اس کو بڑا گناہ بھی بتاتے تھے۔ خود قرآن نے کہا، آپ قرآن پڑھو، قرآن کتنی جگہ پر غلط چیزوں کی تردید بھی کر رہا ہے، بری چیزوں کی تردید بھی کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اور شریعت پورا تب ہوگا جب آپ نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والے کا منشا ایمان کی تعریف، ایمان کی حقیقت پوچھنا نہیں تھا، ایمان کی نشانی پوچھنا تھا کہ ایمان تو اندر ہے دل میں، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں؟ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت، حضور کی محبت اور ایمان ہے؟ کیونکہ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا نشانی، اس کی کیا علامت؟ حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے گناہ کر کے تجھے صدمہ، دکھ، غم اور افسوس ہو تو سمجھ رہے تیرے اندر ایمان موجود ہے، تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان۔ نماز پڑھی، خوشی ہوئی، دارالعلوم رحمانیہ میں آئے، بخاری کی تقریم میں آئے، آخری حدیث پڑھنے آئے، خوش ہو کر جا رہے ہیں، خوشی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ اور پیغمبر کی محبت ہے، ایمان ہے۔ ایمان نہ ہوتا تو خوشی نہ ہوتی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ چھپے ہوئے ایمان کی نشانی ہے تمہارا نیکی کر کے خوش ہونا، قرآن پڑھا خوشی ہوئی، تلاوت کی خوشی ہوئی، اللہ کا ذکر کیا خوشی ہوئی، زکوٰۃ دی خوشی ہوئی، صدقہ خیرات کیا خوشی ہوئی، یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی کا حق مارا، گناہ ہو گیا، ٹیلی ویژن دیکھ لیا، گانا سن لیا، کسی برائی کے قریب چلے گئے، برا کام ہو گیا، فوراً آپ کو صدمہ ہوگا، یہ کیا میں نے کر لیا؟ نماز رہ گئی آپ کی، فجر قضا ہو گئی، آپ کو غم ہو گیا، صدمہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میری نماز رہ گئی، میری جماعت رہ گئی۔ آپ کو جب اس پر صدمہ ہوا، یہ دلیل ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے، تمہارے دل میں ایمان کی شمع موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر برائی پر تمہیں صدمہ نہ ہوتا اور نیکی پر خوشی نہ ہوتی تو یہ تمہارے گویا اس بات کی علامت ہوتی کہ ایمان نہیں ہے۔ چیک کرتے ہو نا، شوگر روزانہ چیک کرتے ہیں، کئی لوگ دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، ہسٹری اس کی رکھتے ہیں شوگر والے، صبح اتنی، فاسٹنگ اتنی، رینڈم اتنی، شوگر چیک کرتے ہیں،
بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو اپنا ایمان بھی چیک کیا کرو. بخار چیک کرتے ہو تھرما میٹر سے، مشین سے شوگر چیک کرتے ہو، بلڈ پریشر چیک کرتے ہو تاکہ میرا جسم ٹھیک رہے. اور کبھی کبھی اپنا ایمان بھی چیک کیا کرو تاکہ تمہاری روح ٹھیک رہے. اور ایمان کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جو حضور نے بتا دیا کہ نیک کام کر کے خوشی ہو رہی اور گناہ کر کے صدمہ ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو بس یہ مشین چیک ہو گیا کہ تمہارے اندر ایمان موجود. مدرسہ دیکھا خوشی ہوئی، مدرسے میں چندہ دیا خوشی ہوئی، حافظوں کو دیکھا، دین کے عالموں کو دیکھا خوشی ہوئی، کسی اللہ والے کو دیکھا خوشی ہوئی، دین کی بات سنی خوشی ہوئی. یہ نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. اور اگر مدرسہ دیکھ کر رنگ لال پیلا ہو گیا، مدرسہ دیکھ کر طلباء کو دیکھ کر تکلیف ہو گئی اور طالب علموں کو دیکھ کر غصہ آ گیا، یہ کیا آ گئے، یہ کیا جاہل لوگ پھر رہے ہیں. اگر مدرسہ بندہ مسجد کو دیکھ کر صدمہ ہو گیا، یہ کیا مسجد بن گئی، تو آپ اطمینان پھر یہ فکر کرو کہ تمہارے دل میں ایمان کی شمع بجھ گئی، پھر ایمان کی روشنی ختم ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئاتو کا فانت مؤمن. اب یہ بات کیسے ہوگی؟ جب آپ نیکی کو بھی جانیں اور برائی کو بھی جانیں. تبھی ہوگا نا جب حق بھی پتا ہو باطل بھی پتا ہو، جب خیر کا پتہ بھی ہو شر کا پتہ بھی ہو. تو اس حدیث نے بھی بتایا کہ خیر اور شر، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، شرک اور توحید، سنت اور بدعت، یہ تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ خیر کر کے اور جان کر خوشی ہو، اور برائی کے بارے میں جب کوئی برائی کر لے تو اس سے صدمہ ہو جائے. دونوں چیزیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسلام دین مکمل ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی. تو امام بخاری نے آخری سبق یہ پڑھایا، حق کو حق سمجھو، باطل کو باطل سمجھو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. حضور کی دعا ہے، میرے ساتھ مل کر سارے یہ دعا کر لیں، قبولیت کا وقت ہے. اللہم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، وارزقنا اتباعہ، حق سمجھا جائے اور پھر حق پر چلنے والا بنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اب آگے کہو، وارنا الباطل باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، باطل باطل ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور پھر جب مجھے سمجھ میں آ جائے تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یہاں تو بڑے عجیب الفاظ آئے. حق پر چلنا، حق کو سمجھ کر حق پر چلنا، اس کو رزق سے تعبیر کیا گیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا حق دے، کہا یہ رزق، جیسے روٹی رزق ہے، جیسے کھانا پینا رزق ہے، جیسے یہ کپڑے رزق ہے، جیسے مال و دولت گاڑی اللہ کا رزق ہے، اولاد رزق ہے، اسی طرح دین کا علم اور حق کا سمجھ آ جانا یہ بھی رزق ہے. اور باطل کا باطل ہو کر کھل کر سامنے آ جانا یہ باطل ہے، یہ بھی رزق ہے. آج اللہ نے دیکھو دکھا دیا، جو ہمیں دہشت گرد کہتے تھے، ہمارے مذہب کو دہشت گرد، ہمارے مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد جو کہتے تھے، وہ خود دہشت گرد نکلے. بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر لگاؤ. لگانا ہے تو مجاہدوں کی طرح لگاؤ. میں لگواتا نعرہ تکبیر. یہ مزہ نہیں آیا. ان دہشت گردوں تک جانا چاہیے جنہوں نے جمعے کی نماز میں مسلمانوں کو شہید کیا اور کہتے ہیں دماغ خراب تھا. پہلے بھی یہی کہتے رہے. ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، تم سب کے دماغ خراب. کہتے ہیں ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اب تک نہیں مانا کہ یہ دہشت گردی ہے.
حالانکہ یہ دہشت گردی ہے اور وہ مارنے والا دہشت گرد ہے۔ کیا جس کا دماغ خراب ہو اس کو پتہ ہوتا ہے یہ جمعے کا دن ہے، آج مسلمان اکٹھے ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، پھر وہ اپنی گنوں پر لکھ کر لے کر جاتا ہے، صلیبی جنگوں کا تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، پھر وہ جا کر سب کو اس طرح بھونتا ہے، مارتا ہے، پھر وہ بڑے اطمینان سے گاڑی کھڑی کر کے جاتا ہے، پھر کیا وہ اپنے ساتھ کیمرہ بھی لگاتا ہے، براہ راست فیس بک پر دکھاتا بھی ہے؟ جس کا دماغ خراب ہو ایسے کرتا ہے؟ کہو یہ دہشت گردی ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ کرنے والے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ واہ رب تیری قدرت، جو ہمیں دہشت گرد کہتے تھے خود دہشت گرد نکلے۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جن مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہم ان خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ قتل عام نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہے اور اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ اور اب تو دنیا مانے کہ قرآن و سنت کے قانون کتنے اعلیٰ ہیں، کہ قرآن کہتا ہے جو قتل کرے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، اور ان کا قانون کہتا ہے کہ نہیں، سزائے موت نہیں ہوگی۔ اب 50 خاندانوں کو اس نے کتنا دکھ پہنچا دیا، 50 آدمی نے 50 خاندانوں کو قتل کر دیا، مگر اس ملک کے اندر قاتل کے لیے سزائے موت نہیں ہے۔ یہ ہے انسانوں کے قانون، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اور مغرب اور یورپ میں رہنے والے مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہیں، دنیا کی ذمہ داری ہے ان کو تحفظ دیا جائے۔ اور یہ جو ایک عرصے سے پراپیگنڈا ہے کہ دہشت گردی کو اسلام سے، مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، اور یہ ذہن اپنے لوگوں کا وہ بنا رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد، یہ قرآن دہشت گردی کا نعوذ باللہ کتاب، یہ اسلام دہشت گرد، یہ اسی ذہن بنانے کا نتیجہ ہے کہ ان کے لوگ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے نفرت آمیز اور دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ پہلے والوں کو سزا دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ تو میرے دوستوں، ہم حق کو حق کہیں گے، باطل کو، امام بخاری نے کہا باطل کو، جو دہشت گردی ہے اس کو دہشت گردی کہو، جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد کہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا بخاری میں، آپ کو استادوں نے کتاب الایمان میں صرف ایمان بتایا یا ایمان کی ضد کفر بھی بتائی؟ بولو، آپ نے کفر دون کفر کے باب بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کیوں؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ سچ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ جھوٹ کا پتہ نہ ہو، امن نہیں سمجھ آتا جب تک کہ بدامنی اور فساد کا پتہ نہ ہو، حق نہیں سمجھ آتا جب تک کہ باطل کا پتہ نہ ہو، توحید نہیں سمجھ آتی جب تک کہ شرک کا پتہ نہ ہو، سنت نہیں سمجھ میں آتی جب تک کہ بدعت کا پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے امام بخاری نے بھی آخری عنوان بڑا قائم کیا، کتاب الرد علی الجہمیہ۔ اس سے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ حق کو حق بیان کرو اور باطل کو، اور حضور کی دعا میں نے آپ کو بتائی، اللہم، پھر کہہ لو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کو حق کر کے دکھا اور اس پر چلنے والا بنا، باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے والا بنا۔ تو میرے عزیزوں، طلبہ آپ کی بھی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو غلط نہ کہے، غلط کو صحیح نہ کہے۔ یاد رکھیے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، لیکن غلط کو غلط کہنا ہے مکہ مار کر، کلاشنکوف کے ذریعے نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ امام بخاری نے غلط کو غلط ثابت کیا دلائل سے۔ ہمارا ہتھیار علم ہے، ہمارا ہتھیار دلیل ہے، ہمارا ہتھیار برہان ہے۔ قرآن پڑھ لو۔ مجھے تو یہ نظر آیا کہ جو نبیوں کے مخالف ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں،
فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھانسی پہ لگا دوں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دھمکی نہیں دے رہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ موسیٰ اور ہارون کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اگرچہ یہ میرا باغی ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا مقابلہ کر رہا ہے، مگر موسیٰ ہارون تم جا رہے ہو، تم نے جا کر نرم بات کرنی، نرم بات کرنی، گرم بات نہیں کرنی، نرم بات کرنی. فرعون جیسے مخالف سے بھی اللہ موسیٰ جو نرم بات کرنے. تو علماء کرام آپ نے میدان میں اب جانا ہے، اب آپ مدرسے سے نکل رہے ہیں، اب عمل کی دنیا میں جا رہے ہیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے. آپ کو مبارک ہو، آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا پورا ہو رہا ہے آج. لیکن آپ نے حق کو حق بیان کرنا ہے اور باطل کو بھی باطل بیان کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا اللہ ایک ہے، یہ بھی فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ بت ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو جھوٹے بتوں کو توڑا بھی ہے. ہاں جہاں ایسا موقع ہو تو پھر توڑ بھی دینا، لیکن پہلے ماحول دیکھنا، حالات دیکھنا. ہاں جی ایسے نہ جاتے ہی توڑنے لگ جانا، پہلے ذہن بنانا. حضور نے پہلے دن نہیں توڑے، اسی بیت اللہ میں 13 سال نماز پڑھی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جس میں 360 بت پڑے ہیں. پہلے دن نہیں نکالے. کیوں؟ حضور نے محنت یہ کی کہ میں بتوں کو خانہ کعبہ سے نکالوں، ان کو توڑوں، اس کی بجائے جنہوں نے بت رکھے ہیں، جنہوں نے بت بنائے ہیں، میں ان کے دل و دماغ بدل دوں، یہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑیں. حضور نے محنت یہ کی کہ میں بت سازوں کو بت شکن بنا دوں. تو تم نے بھی ایسے محنت کرنی ہے، لیکن جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہے دلائل سے. امام بخاری نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا. اہل سنت والجماعت کے وکیل ہیں، ان کے عقیدوں کو ثابت کرتے ہیں مگر قرآن کی دلیل سے، حدیث کی دلیل سے. اب سارے حدیث پڑھ لیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا. بہت سی باتیں سبق کی درسگاہ کی وہ استاد بتا دیں گے، اور یہاں چونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں تو حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور وقت بھی کم ہے تو باقی باتیں انشاءاللہ استاد محترم بتا دیں گے. سارے سیدھے ہو کر بیٹھو، حضور کی حدیث ہے، ادب سے بیٹھو. جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ، بیٹھ جاؤ سارے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا، درمیان میں چوکھٹ تھی. سنا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ دوبارہ بھی نہیں کیا باہر کا پاؤں اندر، اندر کا پاؤں باہر رکھو، فوراً وہی بیٹھ گئے. سارے میرے ساتھ حدیث پڑھ لو تاکہ حدیث کی برکت مل جائے، حدیث کے طالب بن جاؤ. پڑھ لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام، یہ موصوف ہے، 3 صفتیں بیان کی. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے. یہ جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کا محبوب ہو جائے گا، اور وہ اللہ اپنی رحمت والی تجلی ڈالے گا. حبیبتانی اللہ نہیں فرمایا، الی الرحمن فرما کر بتا دیا. تھوڑے عمل پر ثواب زیادہ مل جائے، یہ رحمان کی رحمت ہے. فرمایا 2 کلمے رحمان کو محبوب، زبان پر ہلکے پھلکے، پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اور قیامت کے دن ترازو میں وزنی اور بھاری ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان سے وزن ثابت ہو گیا. میزان قرآن سے ونضع الموازین سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا. امام بخاری کا دعویٰ قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھے؟ پھر پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک تسبیح
روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ سمندر، کراچی والوں نے تو سمندر دیکھا ہوا ہے نا، کتنا بڑا ہے، جہاں تک دیکھو سمندر ہی سمندر۔ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو مبارک، دارالعلوم رحمانیہ کو مبارک، اساتذہ کو مبارک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت جانا تو ہے، میں نے اصل میں ایک دو کہا ہے، طالب علم کا ہاں